وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخ شرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخ شرم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی ان حسین یادوں میں حسین لمحات میں اور برکت بھرے یہ جو لمحات ہیں ان کے اندر ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جمعۃ المبارک کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا عنوان پیغام پاکستان کے خوبصورت نام سے معنون ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا، پاکستان جس وقت دنیا کے نقشے پر ابھرا، تو پاکستان کے آنے سے ہمیں آزادی کی دولت ملی.
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے غلامی اور ایک ہے آزادی. یہ دو متضاد چیزیں، مختلف چیزیں ہیں. غلامی کے اندر بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اس پر کسی کی ملکیت ہوتی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، اس کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اپنی مرضی سے بندہ چل پھر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا. جبکہ ایک آزاد آدمی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو کام کرنا چاہے وہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے. اس پر کسی کا تسلط نہیں ہوتا، اس پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی. ہاں، آزاد آدمی پر اگر کسی کی حکومت ہوتی ہے وہ خدا رسول کی حکومت ہوتی ہے، اور یہ وہ حکومت ہوتی ہے کہ بندہ اس پر فخر کرتا ہے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میں خدا رسول کا محکوم ہوں، وہ میرے حاکم ہیں. کیونکہ خدا رسول کی جو حاکمیت ہے اس کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے، اس کے اندر کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان کی جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کے حصول کے بعد جو ہمیں آزادی کی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس کا اگر ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں تو اس کا ادا نہیں کر سکتے. تو اس پاکیزہ اور خوبصورت محفل پاک کا آغاز اللہ کے مقدس اور لا ریب کلام سے کرنا چاہتا ہوں. تو تلاوت کلام الرحمن کے لیے جس خوبصورت قاری قرآن کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری مراد زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ، پاکستان کی آن اور شان محترم جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب. انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس پاکیزہ محفل پاک کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. سب ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا سونے قد میری سرکار آن گے. او ویلے سونے قد میری سرکار آن گے. درداں دے مارے جد تیرے دربار آن گے. درداں دے مارے جد تیرے دربار آن گے. سونے قد میری سرکار آن گے. او ویلے سونے قد میری سرکار آن گے. بہت خوبصورت شعر. ایسے نہیں غم دیا دولتاں رکھنا حساب صاحب. ایسے لئی غم دیا دولتاں رکھنا سانب سانب. غم ہون گے جے کول تے غم خار آن گے. غم ہون گے جے کول تے غم خار آن گے. او ویلے سونے قد میری سرکار آن گے. ساقی نے
خانہ کھولیا ساقی نے اس واسطے میں خانہ کھولیا وحدت دا جام پین لئی میں خار آن گے وحدت دا جام پین لئی میں خار آن گے او ویلے سونے قد میری سرکار آن گے خوبصورت شعر مشکل پاوے گے قبر وچ ایمان ہے میرا مشکل پاوے گے قبر وچ ایمان ہے میرا ہر پیڑ وچ امداد لئی سرکار آن گے ہر پیڑ وچ امداد لئی سرکار آن گے ہر پیڑ وچ امداد لئی سرکار آن گے او ویلے سونے قد میری سرکار آن گے مکتہ سمت فرمائیں پڑھ کے نیازی سایہ کر آقا پڑھ کے نیازی سایہ کر آقا اتے درود خواباں چ تیری سید ابرار آن گے خواباں چ تیری سید ابرار آن گے خواباں چ تیری سید ابرار آن گے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں زینت القراء استاذ القراء جناب محترم قاری سید صداقت علی شاہ صاحب قرآن کریم کی تلاوت اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت اور محبت پیش فرما رہے تھے سامعین محترم پیغام پاکستان کے خوبصورت نام کی کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں اور یہ کانفرنس حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خوبصورت مسجد میں انعقاد پذیر ہے ایک بات کر کے میں اپنے مہمان خطیب کو دعوت دوں گا پاکستان کے جو مصور ہیں جن کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے وہ ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت داتا صاحب علیہ رحمت کے ساتھ بڑی محبت بڑی عقیدت اور بہت حاضری رہی ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ مصور پاکستان ہیں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا تو آپ کو یہ تصور کب اور کیسے آیا آپ نے جو پاکستان کا تصور پیش کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے ایک ایسی سلطنت ہونی چاہیے جس میں خدا رسول کا نظام ہو تو آپ کو یہ تصور کیسے آیا تو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا آپ نے فرمایا داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا جب میں داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو سرکار کی حاضری کے دوران میرے ذہن میں اللہ پاک نے پاکستان کا تصور قائم فرما دیا تو یہ پاکستان ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اسی دن بن گیا تھا جب داتا حضور لاہور میں تشریف فرما ہو چکے تھے انشاءاللہ یہ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ اور اب میں اپنے مہمان خطیب محترم المقام عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ
پیر قطب الدین فریدی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی خدمت میں مائک پیش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے خوبصورت موعظہ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو نعرہ تکبیر. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کندو شکر نبات کو یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، رنگین حیات کو یکجا کریں اگر، جتنا یہ رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدین کی زکوٰۃ. صدر محفل محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل محکمہ مذہبی امور و اوقاف، محترم المقام جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، اور اس آستانہ عالیہ کے اس عظیم دربار کے مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر خوشبخت حاضرین بارگاہ داتا گنج بخش. آج کا عظیم دن ہمیں بہت سی اہم باتوں کی یاد دلاتا ہے. میں نے سنا کہ یہ بڑا دن ہے. میں سوچنے لگا سردیوں میں تو دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں. غور کرنے پر پتہ چلا کہ سردیوں اور گرمیوں کا تعلق نہیں بڑے دن کے ساتھ. بڑا دن وہی ہوتا ہے جس دن کوئی بڑا پیدا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اس تاریخ کو ہوئی، جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ میرے اندر یہ کمال ہے، ابرئ الاکمہ والابرص، میں برس والے کو شفا دیتا ہوں، پیدائشی نابینے کو میں شفا دے دیتا ہوں، میں مٹی سے ایک مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، کیا بچا کر آئے ہو. یہ ایک رسول تھے جو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ ایسا احمد ہوگا کہ ز احمد تا احد یک میم فرق است، ز احمد تا احد یک میم فرق است، دو عالم اندراں یک میم غرق است. اس احمد کے بارے میں کہا کہ جن کی شان سارے نبی اور رسول بیان کرتے رہے،
اگر جو وہ رسول یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، کیا بچا کر آئے ہو، میں برس والے کو شفا دے سکتا ہوں، تو پھر سید المرسلین کیسے نہیں کر سکتے؟ جو صرف رسول ہیں وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، سید المرسلین یہ کام کیسے نہیں کر سکتے؟ تو آج کا دن اتنا اہم ہے، یہ بتاتا ہے کہ آج کے دن ایک ایسا شخص اس دنیا میں آیا جس کا نام محمد ہے اور علی ہے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ اس نے محمد کی برکتوں کو بھی سمیٹا، علی کی عظمتوں کو بھی سمیٹا، اور ان کے طفیل اس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ یہ پاکستان مہارت وجود ہوا۔ کسے خبر تھی کہ جناح پونجا کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جائے گا اور ایک انقلاب برپا کر دے گا؟ قائد اعظم کی زندگی کی اوراق کی اب ورق گردانی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر جذبہ ایمانی کس قدر تھا۔ وہ جب وہ انگلستان میں جاتا ہے، انتخاب کرتا ہے میں نے تعلیم کہاں حاصل کرنی ہے، تمام اداروں کو دیکھا، ایک ادارے پر دیکھا جس پر ان 100 دنیا بھر کے ان اکابرین کا نام لکھا ہوا تھا کہ جن کا نام روئے زمین پر بڑی عظمت و شان والا ہے، ان پر اگر سر فہرست تھا تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی تھا۔ اس نے اس ادارے کو پسند کیا۔ یہ تو اس کی سرکار کے ساتھ محبت کا انداز تھا۔ اور پھر جب اس نے یہ پاکستان بنایا، پاکستان بنانے کے بعد جب کوئی آدمی کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اس کے تمام رشتہ داروں کو بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، وہ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ان کے بھائی نے اپنا ایک کارڈ چھپوایا، اس پہ اپنا نام لکھوایا اور ساتھ لکھوایا برادر قائد اعظم محمد علی جناح۔ لکھوانے کے بعد پھر وہ اب ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا، سیکریٹری کو کارڈ دیتا ہے کہ یہ ایک میرا کارڈ اندر پہنچا دو۔ وہ کارڈ لے کر گیا، اس نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا ٹائم لیا گیا ہے ملاقات کے لیے پہلے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا واپس کر دو۔ پھر بیل دے کے بلایا، بلا کے فرمایا کارڈ دکھاؤ۔ کارڈ دکھا کے وہاں سے کاٹ دیا جہاں لکھا ہوا تھا برادر محمد علی جناح۔ قومیں اس طرح بنتی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے کردار کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، اس کی بنیاد پر اس پاکستان کا قیام عمل میں لائے۔ اور اس میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشیں شامل تھی، ان کی شبانہ روز جد و جہد شامل تھی، اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کی بھی یہاں بہت بڑی خدمات شامل ہے، جنہوں نے شبانہ روز کوششیں کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا قائد تسلیم کیا اور اس کی قیادت میں انہوں نے کام کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے۔ جو لوگ قیام پاکستان کے ہی مخالف تھے، ان کے نام تو ہماری تاریخ میں، ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اور جن لوگوں نے شبانہ روز کوشش کی، سردی گرمی کو نہیں دیکھا، ان کے نام ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان تو قائم ہو گیا ہے، اب استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، اور استحکام پاکستان کے لیے ہماری افواج شبانہ روز ان کی کوششیں شامل ہیں، اور ہمیں بھی استحکام کے لیے بہت کام کرنا ہوگا۔ حضرات، بعض لوگ
استحکام پاکستان کے نام پر، اتحاد امت کے نام پر اپنوں کو چھوڑ کر ان اغیار کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو سرے سے پاکستان کے قیام کے ہی مخالف تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھئی مرہم کا نام لے کے نہ زخموں کو چھیڑیے، مرہم کا نام لے کے نہ زخموں کو چھیڑیے، مرہم بھلا کہاں سے نمکدہ میں آ گیا۔ پہچاننا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف تھے اور پاکستان کے مخالف ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان کے قیام کے بھی حامی تھے اور آج تک پاکستان کی حمایت میں ہیں، پاکستان کے استحکام میں شبانہ روز کوششیں کر رہے ہیں۔ اہل سنت نے ہمیشہ قیام پاکستان کے لیے کوششیں کی ہیں اور انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک یہ کوششیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، افواج پاکستان کی ہمت میں اضافہ فرمائے۔ میرے مولا جنہیں نانے جمی بخشا ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو آباد اور شاد رکھے کہ جن کی طفیل یہ بہاریں ہیں، جن کی طفیل یہ پاکستان قائم ہے۔ اب اغیار نے بھی مان لیا ہے کہ یہ ایک قبر ہے جو کہ ہندوستان پر حکمرانی کر رہی ہے، تو یہ قبر ایسی نہیں ہے، ایسے نہیں، ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ہم لوگ پاگل نہیں ہیں کہ ایسے ہی قبر پرست نہیں ہیں کہ ہم قبروں پہ چلے آئے ہیں۔ اگر کوئی قبر پرست ہوتے، کراچی سے لاہور تک آنے والے کو راستے میں کوئی قبر نظر نہیں آتی۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ذات پرست رہی ہیں۔ کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، کچھ ان میں ہے تو یہاں لوگ آتے ہیں۔ ہر کجا چشمہ بود شیریں، مردم و مور مگس گرد آیند، جہاں میٹھا چشمہ ہوتا ہے وہاں سب لوگ آتے ہیں۔ میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آپ نے بڑی علم و ادب اور فکر میں ڈوبی ہوئی بڑی جرأت مندانہ اور صدائے رندانہ پر مشتمل گفتگو حسب سابق، حسب روایت، خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور بہترین استدلالات کے ساتھ حضرت پیر صاحب کی سماعت فرمائی۔ میں تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور خاص طور پر جناب محسن اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد عارف سالوی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گفتگو کے لیے عرض کرنے سے پہلے چند کلمات میں موقع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں۔ قیام پاکستان اور اس کے پیچھے جو فکر کار فرما تھی اور اس کے لیے جس عظیم ہستی کا انتخاب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہوا، وہ ذکر خیر آپ نے سنا ہے۔ میں اپنی فکر پر قرآن مجید سے ایک استدلال کرتے ہوئے بات کرتا ہوں، اور وقت چونکہ کم ہے اس لیے اس کے اندر ہی بات کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما لی تو بڑی معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا، اور گھر بنانے کے لیے کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا خیال ہوتا ہے، کیا امیدیں ہوتی ہیں، وہ ساری ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو توجہ میں رکھیں کہ جب گھر بنا چکے تو اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا نقطہ کمال اور عروج اس پر پہنچا کہ مولا گھر تو میں نے بنا دیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا اپنا عظمتوں والا رسول بھیج دے۔ گھر بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، دعا مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام، آمین کہنے والے فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، دعا مانگی جا رہی ہے مولا گھر بنا دیا ہے، اب اپنا حبیب بھیج دے۔ میں اگر اسے اس جملے میں آپ کے سامنے رکھوں
تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، مولا گھر میں نے بنا دیا ہے، گھر میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا اور بسانے والا بھی بھیج دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرا کام صرف در و دیوار کو کھڑا کرنا ہے، اس کو سنوارنا، اس کو بچانا، اس کو بسانا، اس کو آباد کرنا، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے مسجود بنا کے اس کو قائم کر دینا، یہ تو کسی اور پیغمبر کا کام ہے۔ میں اس سے استدلال کرتے ہوئے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح تیری عظمتوں کو سلام، تیرے کردار کو سلام، تیری گفتار کو، تیری فکر کو، تیری محنت کو، تیرے اخلاص کو، تجھے مبارکباد کہ اللہ نے تیرا انتخاب اس پاک سرزمین کے قیام کے لیے کر لیا، اور تیری خوش نصیبی کہ تیرا انتخاب کہیں اور سے ہوا، کہیں اور سے ہوا، تیری خوش نصیبی کی تو نگاہ ناز میں سج گیا، نگاہ ناز میں سج گیا، تیرا کام بنانا ٹھہرا۔ اب سوال یہ ہے کہ بنا تو گئے، سنوارنے کی ذمہ داری بھی تو کسی ہوگی نا، بسانے کی ذمہ داری بھی تو کسی کی ہوگی، مضبوط کرنے کی ذمہ داری بھی تو کسی کی ہوگی۔ اگر قیام پاک جملہ قابل توجہ اور آج کی اس کانفرنس کا اعلامیہ کہہ لیں یا پیغام کہہ لیں یا پورے زور کے ساتھ دعوت فکر کہہ لیں، مقصد کی طرف اشارہ نہیں، علل اعلان، اس لیے کہ اس منبر و محراب سے پاکستان کے لیے اور ہر وہ فرد، ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، اسپیشلی افواج پاکستان، ان کے حق میں، ان کی تائید میں اور ان کی حمایت میں حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اور بھلاؤ کیو ٹی وی کا بات ہزاروں تک ہونے والی ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے لاکھوں تک جا پہنچتی ہے۔ اس کے قیام کا صحرا قائد اعظم کے سر ٹھہرا، علماء و مشائخ کے سر ٹھہرا، اکابرین، میرے اور آپ کے اکابرین کے سر ٹھہرا، اور جس درمندی کا اظہار قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے مستقل موضوع ہے اور دعوت فکر بھی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی، استحکام پاکستان کی، محبت پاکستان کی، خدمت پاکستان کی بات اگر 70 سال سے بغیر کسی الفاظ اور فکر کی تبدیلی کے دنیا میں اگر کرنے کا صحرا ہے تو مجھ آپ اور ہم سب اہل سنت و جماعت کو ہے، اولیاء اعظام کے ماننے والوں کو ہے، داتا علی حجویری کے دیوانوں کو ہے، خواجہ اجمیری کے پروانوں کو ہے۔ قیام کا صحرا تو خوش نصیبوں کا سر ٹھہرا، میں اور آپ بھی اس سفر میں شامل ہیں، آواز کے ساتھ شامل ہیں، گفتگو کے ساتھ شامل ہیں، تقریر و تحریر و تائید کے ساتھ شامل ہیں، ہر انداز کے ساتھ شامل ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی ہے، لیکن لیڈر کون ہے، قائد کون ہے، امام کون ہے، بلا ہیل و حجت کہنے دیجئے اس کے استحکام کا سہرا کل بھی ہماری افواج کے سر تھا، آج بھی ہماری افواج کے سر ہے، اور یاد رکھنا باطل کفر جب بھی کسی ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کی افواج کو ختم کرتا ہے، ان کے پہرے داروں کو ختم کرتا ہے، اس لیے کہ گھر کا چوکی دار، گھر کا پہرے دار اگر مورچہ چھوڑ دے، اگر وہ ختم ہو جائے تو گھر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ افواج پاکستان کے ہر شہید کی عظمت کو سلام ہے، غازی کی جرأت کو سلام ہے کہ 70 سال سے اس وطن کی عظمت پر، اس کی حفاظت پر نہ کوئی آنچ آنے دی ہے، نہ آنے دے رہے ہیں، بلکہ شہیدوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر، غازی تمغے سجا سجا کر قیامت تک کے لیے عالم کفر کو اور
دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو حالات ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجنے کا، جس کا حکم نبی پاک علیہ السلام دے چکے تھے، فرمایا یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. صحابہ اعظام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حالات کی نزاکت کا ادراک کرانے کی کوشش کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، ان کی جرت اور نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے اللہ رب العزت نے انہیں جو استقامت عطا کی تھی، اگرچہ محبت کے انداز میں یقیناً یہ فرمایا تھا کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام دے چکے ہیں، ابو بکر اسے کیسے روک سکتا ہے؟ میں اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس فراست کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، عالم کفر کو پتہ چل گیا کہ مشکل ترین حالات میں اگر ان کی افواج اسی طرح سر بکف ہے، اگر اسی طرح باہر نکل کر اپنے اس خطے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ پہ آج بھی اس حالت میں بھی نکل پڑی ہے، تو مدینے میں پتہ نہیں کتنا مضبوط اور کتنا مضبوط احوال ہوں گے وہاں پہ. اس حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے، میں اس بات کو پھر اپنے سابق چیف آف آرمی سٹاف کی بات کو دہراتے ہوئے، یہ پیغام دیتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے یہ پھر دہرانا چاہتا ہوں. اور دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، تمہارے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے پاکستان سے محبت کرنے والے غلامان مصطفیٰ کے سینے ہیں. کل بھی ہم انشاءاللہ اپنے ان اداروں ان افواج کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. نعرہ آپ لگائیں گے، جواب بھی دیں گے آپ بڑے زور کے ساتھ، ریکارڈ ہاتھ اٹھا کے. یہ ہاتھ اگر نبی پاک کی ناموس کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں اٹھنے تو کہاں اٹھنے ہیں؟ اللہ نے دیے کس لیے ہیں؟ نعرہ لگا کے میں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کو موقع کی مناسبت سے گفتگو اور کلمات کے لیے عرض کروں گا. یہ باہر آلن ذرا دھیان رکھ لینا، یہ ذرا دھوپ، یہ ڈبل مزہ لے رہے ہیں باہر جڑے بیٹھے نا، یہ دھوپ دا بھی مزہ لے رہے ہیں تے تقریر تے پروگرام دا بھی مزہ لے رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو انہاں دے ہاتھ ذرا سجے کھبے والے دھیان نال دیکھ لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، پاکستان. میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلمات کے ساتھ حاضرین کے دلوں کو گرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، آپ بہت خوبصورت خطابات آج کے اس یوم کی مناسبت سے سماعت فرما چکے، اور بطور خاص چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور اس عظیم مسجد کے عظیم خطیب حضرت مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جو باتیں کر رہے تھے، اس سے میرے ذہن میں جو روشنی اور چمک آئی وہ یہی تھی کہ لیڈرشپ اور نظریہ
یہ ہوتا ہی وہ ہے جو آنے والے وقتوں میں ظہور کرتا ہے۔ قائد اعظم نے جو بات کہی تھی اور اس وقت کہی تھی کہ جب اپنے بھی ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور انہی کے ساتھ رہنے پہ رضامند تھے، اور اس وقت ہماری ان عظیم خانقاہوں سے جو فکر اور فلسفہ جس کو دو قومی نظریے کا نام دیا گیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، جن کا رہن سہن، جن کا طرز زیست اور اسلوب حیات بالکل مختلف ہے، اس موقع پر ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ جب ہندو نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دو ہی قومیں ہیں، ایک انگریز اور ایک ہندو، تو اس وقت قائد اعظم نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا تھا کہ نہیں، یہاں ایک تیسری قوم بھی ہے جو مسلمان ہیں، جو اپنا ایک اسلوب حیات اور ایک اپنا طرز فکر رکھتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے اس نظریے کو نہیں مانا، آج ہندوستان کے حالات ان کو قائد اعظم کی اس فکر کو ماننے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر وہاں کی اقلیتیں جس طرح پریشان ہیں، وہاں کے سکھ جس طرح پریشان ہیں، وہاں کرسچین جس طرح پریشان ہیں، وہاں مسلمانوں کو جس طرح تہہ تہہ کیا جا رہا ہے، اس سارے تناظر میں آج یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا قیام عصر حاضر کے تناظر میں یقیناً ایک بہت عظیم واقعہ ہے کہ ایک جدید مملکت کو تشکیل کرنا اور پھر اس کو ایک ایسے نظریے پر متمکن کرنا جو لادینیت اور سیکولرزم کے گٹاٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن بن سکے۔ یہ قائد اعظم کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جو ان کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ان کی وارفتگی تھی، جو ان کا عشق تھا، جو ان کی محبت تھی، وہ اس سے عطا ہوا۔ آج وہ نظریہ دنیا کے اندر اپنی حقانیت ثابت کر رہا ہے کہ اگر اس وقت قائد اعظم اور اس سے پہلے علامہ اقبال پاکستان کے حصول کا نعرہ نہ لگاتے تو آج مسلمانوں کی وہی حالت ہوتی جو آج ہندوستان کے اندر دیگر اقوام کی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر میں یہ بھی آپ کو فکر انگیز بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر نئے ملک بنانے اور کسی نظریے کے نام پر خطہ حاصل کرنا یہ کتنا مشکل ہے۔ اس کی قیمت اگر کسی نے پوچھنی ہو، اس کی اہمیت اگر کسی نے جاننا ہو تو آج کشمیریوں سے پوچھے، آج فلسطین والوں سے پوچھے کہ جن کے گھر جل رہے ہیں، جن کے در لٹ رہے ہیں، جن کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، جن پر زندگی کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اس سارے تناظر میں اس خطہ پاک جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عطا ہوا، جو اس نعرے پہ لیا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین اور اس کی شریعت کا پھریرا ہوگا، اور وہ آئین اور وہ قانون اور قرآن کے وہ فرامین جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کی یہاں پہ بہار ہوگی۔ تو آج ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی کمٹمنٹ اس کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ پیغام پاکستان یہ کوئی محض نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ پیغام پاکستان موجودہ عہد کی، پاکستان کے فکری اداروں کی وہ عظیم دستاویز ہے جو قرارداد مقاصد اور 1973 کے آئین کے بعد اس ملک کو مجتمع رکھنے کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اور آج دنیا کے اندر
جو 5th جنریشن وار اور 6th جنریشن وار کے نام پر مختلف جو فکری مغالطے عام ہو رہے ہیں، میں آپ کو اس عظیم آستان پر بطور خاص اس سے یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اہم ترین یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو، اس قوم کو ان کی عسکری قوتوں کے خلاف نبرد آزما کر دیا جائے۔ بلا شبہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یہ صوفیاء کر رہے ہیں، یہ علماء کر رہے ہیں، یہ خواجگان کر رہے ہیں، اور یہ خانقاہیں اور آستانے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ اس کا اندازہ اگر کرنا چاہیں تو پھر اس گھر کو دیکھیے جس گھر میں 20، 22 اور 25 سالہ ایک جوان کمیشن افسر کی شہادت سے آراستہ لاش جب اس گھر میں پہنچتی ہے تو پھر اس کوچے اور اس کریے اور اس خاندان پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے خون دے کر اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کی ہے۔ آج ہمارے قومی اداروں کے خلاف جہاں ہرزہ سرائی ہوگی ہم اس کا تدارک کریں گے، ہم اس کو کنڈیم کریں گے، اور یہ بات حضرت داتا گنج بخش کے آستان سے بلند ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آج دنیا جان لے کہ محراب و منبر، خانقاہ، مدرسہ اور مسجد قومی سلامتی کے امور سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ فوج ہمیشہ دنیا میں سرخرو ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی فوج اور اس کی قوم کھڑی ہوتی ہے۔ یقیناً پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی قوم پوری طرح سربکف اور کندھے سے کندھا ملائے ہوئے ہے۔ اور کیا یہ دنیا نہیں جانتی کہ دفاع پاکستان کی بات، استحکام پاکستان کی بات اور قومی یکجہتی کی بات 70 سال پہلے بھی داتا دربار سے ہوئی تھی، 1965 کی جنگ میں بھی پاکستان داتا دربار سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی جب کبھی اس قوم پر، اس ملک پر، اس ملت پر کٹھن وقت آیا تو حضرت داتا گنج بخش کے آستان سے وہ روحانی فیض اس فوج اور اس امت اور اس قوم کو عطا ہوا جس کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بم پھینکتے تھے، لیکن نہ جانے کون سی سبز ابا والی ہستی تھی جو ان بموں کو اپنے دامن میں لے لیتی تھی۔ میں آج کے اس عظیم اجتماع میں بطور خاص جو افواج پاکستان اور ہماری عسکری قوتیں اور ہمارے پولیس کے شہداء اور پاکستان کی خدمت کے حوالے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم اجتماع میں اس عظیم آستان پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو لازوال خدمات تھیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.